اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آپ کا میزبان مدثر نواز خان۔ ناظرین، ہم آج کی اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں ایک بہت بڑا واقعہ جو سویڈن میں پیش آیا تقریباً 28 جون کو، جبکہ وہاں کے مقامی مسلمان عید الاضحیٰ منا رہے تھے۔ تو اس وقت ایک شخص نے، جس کا نام سلوان مومیکا، اور اس کی ایج کچھ لوگوں کے مطابق 30 سال اور کچھ کے مطابق 34 سال، کچھ کے مطابق 37 سال بتائی جا رہی ہے، لیکن اس شخص نے فریڈم آف اسپیچ کے نام پر اور آزادی اظہار رائے کے نام پر باقاعدہ پرمیشن لے کر یہ گناؤنا فعل سر انجام دیا۔ لیکن اس کے بعد سویڈن حکومت کی طرف سے جو اعلانیہ سامنے آیا کہ انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ ایک کسی فرد کا فعل اور ایک انفرادی فعل کو ہماری حکومت کی طرف، ہماری گورنمنٹ کی طرف منسوب نہ کیا جائے، لیکن ساتھ ہی سیکورٹی اہلکار بھی وہاں موجود رہے اور وہ بھی تماشائی بنے رہے۔ ان کی موجودگی میں یہ سب کچھ ہوتا رہا، اور پھر باقاعدہ ایک شخص کے، ایک مسلمان کے روکنے پر اسے گرفتار کر دیا گیا اور اس پر جرم عائد کیا گیا کہ اس نے اس دوران پتھر سے حملہ کرنے کی کوشش کی، تو اسے گرفتار کر لیا گیا۔ یہ سارا واقعہ پیش آیا۔ پھر اس کے بعد بہت اچھا اقدام ہوا پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے، دیر آید درست آید، ٹھیک ہے۔ پھر بھی سب سے پہلے تو اس معاملے میں صدر رجب طیب اردگان صاحب نے، انہیں کریڈٹ جاتا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے آواز اٹھائی اور ترک عوام نے اپنا ریکارڈ قائم کیا۔ اس مرتبہ بھی ہر معاملے میں وہ ہمیشہ سر فہرست رہتے ہیں، اور خصوصاً مذہبی حوالے سے انہیں بہت کریڈٹ جاتا ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے احتجاج ریکارڈ کروایا اور باقاعدہ منظم طریقے سے ان کے سے کارروائی کی اپیل کی، لیکن اس کے بعد پھر کریڈٹ جاتا ہے پاکستانی گورنمنٹ، جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو، کہ انہوں نے 7 جولائی کو یوم تقدیس سے قرآن منانے کا اعلان کیا اور ساری قوم نے یکجا ہو کر یوم تقدیس قرآن منایا۔ 7 جولائی 2023 بروز جمعے کی نماز کے بعد جب سب لوگوں نے یہ کچھ کیا اور احتجاج ریکارڈ کروایا، پرامن احتجاج تھا۔ لیکن دیکھیں، ایک ماضی میں سابقہ وزیر اعظم جناب محمد عمران خان صاحب نے، انہوں نے بھی اپنے ہوتے ہوئے ایک اسلامی حوالے سے ایک قدم اٹھایا تھا، بہت اچھا قدم تھا، ساری قوم نے سراہا، اور موجودہ گورنمنٹ میں جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بہت اچھا اقدام کیا۔ پارلیمنٹ سے اور اسمبلی ہاؤس سے سویڈن کو ایک وارننگ جاری کی گئی، اور پھر 7 جولائی کو ساری قوم سے یکجا ہو کر اور ہر قسم کے لوگوں سے، تمام جتنی بھی سیاسی پارٹیز وغیرہ ہیں، سب سے یکجا ہو کر احتجاج ریکارڈ کروانے کی اپیل کی گئی۔ بہت اچھا اقدام تھا ان کی طرف سے۔ جس طرح ہم ماضی میں جناب وزیر اعظم، سابقہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو سراہا گیا، تو یہ ہماری قوم کا ایک گراؤنا رویہ ہے کہ انہوں نے اس وقت تو اس کی بڑی تائید کی اور سب کچھ ہوا، لیکن کسی سے اختلاف ہو، اس کی برائی پر تو ویسے بھی برا کہتے ہی ہیں، اس کی برائی پر ویسے بھی زبانیں کھلتی ہی ہیں، لیکن اس کی اچھائی پر آنکھیں بھی بند کر لی جاتی ہیں۔ یہ ہماری قوم کا المیہ ہے۔ تو چونکہ جب اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے، انہوں نے ایسے اقدامات جب کیے تو بڑا ان کا پرچار رہا، تو یقیناً اس دور میں اس وقت جناب وزیر اعظم صاحب چونکہ شہباز شریف صاحب ہیں، تو ان کے اس اقدام پر بھی انہیں سراہنا چاہیے، اور اچھا اقدام رہا یہ ان کا۔
ساری قوم کو یکجا کیا انہوں نے یوم تقدیس سے قرآن کے حوالے سے۔ لیکن ایک بہت بڑا فعل جو ہم نے دیکھا کہ ہمارے ہاں لوگوں نے جب یوم تقدیس قرآن منایا بروز جمعہ 7 جولائی کو، تو اس میں ساتھ ساتھ انہوں نے ایک رویہ یہ بھی اپنایا کہ قرآن کے نام پر بھی اپنے سیاسی جھنڈے لہرائیں، اور یوم تقدیس قرآن کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنے سیاسی مفاد کو، جھنڈے لہرانا تو سیاسی مفاد کو مد نظر رکھا، چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو۔ وہ آپ نے دیکھا تمام پارٹیوں نے جنہوں نے بھی احتجاج ریکارڈ کروایا، یہی طریقہ رہا کہ انہوں نے اپنے سیاسی جھنڈے لہرائے، اور انہوں نے یہ تو بتایا کہ ہم قرآن کی خاطر ایک ہیں اور قرآن کی خاطر ہم یکجا ہوں گے، لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی ثابت کیا کہ ہم چاہے وہ کچھ بھی ہو، مذہبی معاملہ ہو، جو انسانیت کا معاملہ ہو، کچھ بھی ہو، لیکن ہم اپنے سیاسی مفاد کو بھی ترک نہیں کریں گے، اور ان جھنڈوں کے ذریعے اور اس اقدامات کے ذریعے ہم یہ ثابت کریں گے کہ ہم مسلمان اپنی جگہ ہیں، لیکن ہمارا سیاسی رویہ کچھ مختلف ہے۔ بظاہر یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس دن کے موقع پر ہمیں کم سے کم ان جھنڈوں کو چھوڑ کر قرآن کی عظمت اور تقدیس کی خاطر ہمیں اس فعل سے بچنا چاہیے تھا، اپنے جھنڈوں کو گھروں تک محدود رکھنا تھا، اور یوم تقدیس قرآن کی خاطر چونکہ ہم ایک ملکی سطح پر احتجاج ریکارڈ کروا رہے تھے ایک ملک کے خلاف، تو ہمیں اس میں میرے خیال سے کہ پاکستان کا جھنڈا کافی تھا، لیکن ہم نے پھر بھی سیاسی مفاد کو مد نظر رکھا اور اس طرح ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ بہرحال اچھا اقدام تھا، نہ ہونے سے بہتر تھا، ہونا چاہیے تھا اور ہوا الحمدللہ۔ لیکن میں اپنی قوم سے کہتا ہوں کہ دیکھیں، اگر آپ کو کسی سے چونکہ اختلاف تو ہو سکتا ہے، لیکن اس اختلاف میں اگر کسی نے کوئی اچھا فعل کیا تو اس کے اچھے فعل پر اسے سراہنا ہوگا اپنے، اور چونکہ جناب وزیر اعظم صاحب شہباز شریف صاحب نے بہت اچھا قدم اٹھایا یہ کہ پوری قوم سے اپیل کی، تو یہ انہیں کریڈٹ جاتا ہے اور جانا بھی چاہیے کہ ایز اے پرائم منسٹر انہوں نے بہت اچھا اقدام کیا اور ہونا چاہیے تھا، اور اس سے پوری قوم کا اور پوری پاکستانی قوم کا، پوری امت مسلمہ کا الحمدللہ سر فخر سے بلند ہوا کہ ہمارے ملک نے بھی اس احتجاج میں اپنا حصہ ڈالا الحمدللہ۔ اور دیکھیں، چونکہ قرآن ایک ابدی کتاب ہے اور امت مسلمہ کی وراثت ہے، چونکہ یہی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، تو اس کے بارے میں اس طرح کی حرکتیں، اور وہ بھی فریڈم آف اسپیچ کے نام پر اس طرح کی حرکت، گناؤنی حرکت، یہ کسی صورت برداشت نہیں ہونی چاہیے اور کسی بھی مسلمان کو نہیں برداشت ہونی چاہیے۔ چونکہ دیکھیں، رب کریم نے جب قرآن نازل فرمایا اور اس میں فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے یہ کتاب نازل کی اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، تو چونکہ دیکھیں یہ واقعات پہلے بھی ہوتے رہے اور بہت سارے عبرتناک انجام بھی ہوئے، جنہوں نے گستاخیاں کی وہ کس طرح موت کا شکار ہوئے، کیسی گناؤنی موت رہی ان کی۔ تو میں بھی یہی اس موقع پر کہتا ہوں کہ یہ تو ابدی کتاب ہے، اس کی تو ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے، اسے کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا، چاہے آپ کچھ بھی کریں۔ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ قرآن جلائیں گے، آپ جلا دیں، آپ کیا کریں گے؟ انسانوں کو جلائیں گے، آپ جلا سکتے ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیں کیا ان سینوں سے آپ قرآن مٹا سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ پوری اگر یہ کفار کا لشکر اور یہ جتنے بھی، چاہے وہ اسرائیل ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی ملک دشمن، مسلمان دشمن قوم ہو یا ملک ہو، کچھ بھی ہو، وہ کبھی بھی مسلمانوں کے سینے سے اس قرآن کو نہیں نکال سکتے، بلکہ الٹا یہ ایک وہ چیز ہے جو ایک معجزہ ہے جس نے پھیلنا ہے اور قیامت تک اس نے پھیلنا ہی ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ بہرحال یہ مجھے اپنی ایک قوم سے میری ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں، ہمیں تو اس احتجاج میں ہم نے شرکت کی، سب کچھ کیا، لیکن میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو دن میں اس قرآن سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں
اور سب سے بڑا فیل یہ ہوا کہ دیکھیں ہم ایسے بھی کر سکتے تھے کہ اسے قرآن مجید کی محبت کی خاطر اور احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے ہم قرآن لے کر بیٹھ سکتے تھے، اسے پڑھ سکتے تھے اور قرآن سے یہ وعدہ کر سکتے تھے کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن فریڈم آف اسپیچ کے نام پر ہم اس طرح کی حرکت نہیں برداشت کر سکتے، اور خصوصاً اسلامی شاعر کے ساتھ تو ہم بالکل بھی ایسا نہیں برداشت کر سکتے ہیں۔ تو میں اپنی قوم سے اپیل یہ کروں گا کہ آپ نے جہاں احتجاج ریکارڈ کروایا بہت اچھا اقدام تھا، کرنا چاہیے تھا، ہوا، لیکن ساتھ قرآن کے ساتھ کچھ ایسی دلچسپی ظاہر کریں کہ آپ کے وہ سینے میں محفوظ رہ سکے، وہ آپ کی عملی زندگی میں آ سکے، وہ آپ کے ارد گرد پتہ چلے، آپ کے چہرے سے معلوم ہو کہ یہ قرآن کی اتباع کرنے والی شخصیت ہے اور ان کے پاس واقعی قرآن ہے اور واقعی قرآن ان کا آئیڈیل ہے، تاکہ کفار کو یہ پتہ چلے۔ دیکھیں کفار ہیں چاہے جتنے بھی دوسرے مذاہب ہیں، ان کی ایک مخصوص علامات ہیں، ان کے پاس ایک مخصوص تعلیمات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس فرد کا رشتہ، اس فرد کا تعلق فلاں مذہب سے ہے۔ تو آج بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے پاس ایسا کیا ہے، مسلمان ایز اے مسلم ہمارے پاس ایسا کیا ہے کہ ہمیں دیکھ کر کوئی کہے کہ یہ واقعی مسلمان ہے، یہ واقعی اس کا قرآن سے رشتہ ہے، واقعی ان کا قرآن سے تعلق ہے۔ تو ہمارے پاس کم سے کم ایسا کچھ ہونا چاہیے جس سے یہ باتیں پتہ چلیں کہ ہم واقعی مسلمان ہیں، ہمارا واقعی ایک مذہب سے تعلق ہے اور ایک ابدی مذہب سے تعلق ہے، ایک کتاب سے تعلق ہے، قرآن سے تعلق ہے اور واقعی ایک ابدی کتاب سے تعلق ہے۔ تو میری یہی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ احتجاج تو ہم نے کیا، بہت اچھا تھا، لیکن ہمیں اپنی عملی زندگی میں قرآن لا کر یہ احتجاج، اور اگر ہم ایسا کریں گے تو یہ ابدی احتجاج ہوگا۔ یہ تو وقتی احتجاج تھا جو 7 جولائی کو منایا گیا اور ریکارڈ کروایا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک ابدی احتجاج ریکارڈ کروانے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ ہمیں قرآن کو اپنی زندگی میں لانا ہوگا، جس سے اگر ہم یہ سوچ بدلیں اپنی، تو اس جیسی سوچ کو دیکھ کر سلمان مومی کا جیسے کئی افراد ویسے ہی مر جائیں گے، سویڈن جیسے ممالک ویسے ہی برباد ہو جائیں گے۔ ہمیں نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہوگی، نہ جنگ کی ضرورت، نہ کسی اور چیز کی، لیکن ہمیں کم سے کم اپنی زندگی میں لانا چاہیے، ایسے اقدامات کرنے چاہیے۔ اور میرا اس شخص سے سوال ہے کہ آپ نے فریڈم آف اسپیچ کے نام پر جو پرمیشن لی اور آپ نے اس میں یہ کہا کہ میں ایک ایسا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں جس سے پتہ چلے کہ قرآن ایک ابدی کتاب نہیں ہے اور فلاں 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 جو بھی اس کی تھیوری تھی، تو آپ نے اس سب کچھ سے کیا ثابت کرنا چاہا؟ آپ تو سویڈن تو وہ ملک ہے جو اس چیز کی تعلیم عام کرنے میں اس کا کافی کردار ہے، اور وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ مذہب کے نام پر، کسی بھی چیز کے نام پر کوئی ایسی چیز مسلط نہ کی جائے جس سے انسانیت مجروح ہو، جس سے کچھ بھی مجروح ہو۔ تو آپ مجھے بتائیں آپ نے یہ اخلاقی رویہ کیسے اپنایا کہ آپ نے ایک رائے تو اپنے لیٹر میں یہ جاری کی کہ اس گورنمنٹ کا اس فرد سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے، دوسری طرف آپ کے سیکورٹی اہلکار وہاں موجود ہیں، وہ وہاں کی نگرانی کر رہے ہیں، اور تیسری بات جب وہاں ایک مسلمان اٹھ کر اس واقعے کو روکنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ اس وقت جناب عالی اسے پتھر مارنے کے جرم میں گرفتار کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کوئی اقدام ایسا نہیں کیا گیا جس سے اس کی آزادی ہو، اور ساتھ ہی آپ یہ رویہ اپناتے ہیں کہ اس گورنمنٹ کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ پرمیشن بھی آپ کے لوگ دیں، نگرانی بھی آپ کے لوگ کریں، پھر کوئی رکاوٹ بنے اسے گرفتار بھی آپ کے لوگ کریں، اور پھر آپ یہ اعلانیہ جاری کریں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ ایک دوغلی پالیسی ہے، اس سے بچنا چاہیے ہمیں بھی، اور آپ نے بھی ہمارے مذہب کا احترام باقی رکھنا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، آپ کا میزبان مدثر نواز خان۔